اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. سوری یہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کچھ ساؤنڈ میں ایکو تھا. میرا خیال ہے اب آپ بہتر سن پا رہے ہوں گے. میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز، ایک بار پھر 10ویں نشست کے ساتھ تھنک اینڈ گرو رچ کی. آج اس کتاب کی جس چیپٹر پر ہم بات کریں گے وہ بڑا مختصر سا ہے اور بڑا واضح سا ہے، لیکن ہم اس پر کچھ بات کریں گے. اور اس چیپٹر کا عنوان ہے ڈیسیژن، یعنی کہ فیصلہ. اب اس سے پہلے کہ ہم اس چیپٹر کی طرف چلیں، گزشتہ چیپٹرز ہم پڑھ کر چلے آ رہے ہیں، اور ان 6 نکات پر جو ہمارا سارا فوکس ہے، جو کہ ہم نے چیپٹر 2 کی ڈیزائر کے چیپٹر سے ہم نے وہ اپنا ایک اسٹیٹمنٹ اور مشن اور ویژن جو بنایا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے اس کا حصول، اسی کی بنیاد پر ہم آگے چل رہے ہیں. خواتین حضرات، جب خواہش، جو جلتی ہوئی خواہش کو ہم نے آہستہ آہستہ آگے بڑھایا اور اس کو یقین تک پہنچا دیا، فیتھ جسے کہا ہم نے، اس کے بعد ہم نے آٹو سجیشن کے ذریعے اپنی شعور سے تحت شعور تک اسے منتقل کیا. پھر اس کے بعد ہم نے آگے اس کی اسپیشلائز نالج پر دھیان دیا کہ خصوصی تعلیم کیسے اس میں حاصل کی جائے، جس شعبے سے بھی آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور پھر وہاں سے اب آج ہم پہنچے ہیں اس فیصلے کے چیپٹر تک. اب فیصلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے کوئی نئے فیصلے کرنے ہیں. ذرا یہ غور کیجیے گا، فیصلہ تو آپ کر چکے ہیں.
ایک فیصلہ جو آپ کا گول ہے وہ آپ بنا چکے ہیں. اب یہ فیصلے سے مراد اس چیپٹر میں مصنف کی مراد وہ فیصلہ نہیں. اب اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے اب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسلام آباد سے ملتان جانا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اسلام آباد سے آپ نکلتے ہیں اور وہ موٹر وے جو بھی کہلاتا ہے وہاں کا ہائی وے، آپ اس پہ گاڑی لے کے نکل پڑتے ہیں. اچانک بادل چھا جاتے ہیں، بارش، آندھی طوفان شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے آپ نے ایک طے کیا ہے کہ میں اگلے 5 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے جو بھی راستہ ہے اس کا ملتان کا وہاں پہنچنا ہے مجھے، تو وہ ڈیلے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا خدا نخواستہ سڑک بند ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، ایک حادثہ ہو گیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ میں اگر یہ ایگزٹ لے کے نکل کے گھوم کر اندرونی راستوں سے چلا جاؤں. تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو اس اب پورے اس سفر میں آئیں گی آپ کے ساتھ. جیسے کہ اس نے پہلے ہی کہا آرگنائز پلان میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ فیصلے جو ہوتے ہیں منصوبے ناکام بھی ہوں گے، اور اکثر کیا ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ پہلے ہی جو آپ کے ذہن میں آپ نے بنایا خاکہ وہی پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. لیکن منصوبے بدلے جا سکتے ہیں، منزل نہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا. تو ہماری منزل تو وہیں رہے گی. اب اس دوران ہمیں کچھ ایسے حتمی اور اس وقت فیصلے کرنے پڑیں گے تاکہ راستوں کا تعین اور اس کو آسانی سے پہنچا جا سکے. اب کئی جگہ چونکہ حالات ناسازگار ہوں گے، کئی جگہ مسائل ہوں گے، کئی جگہ پرابلمز ہوں گے، تو ہمیں اپنی ڈیٹور لے کے وہاں پہنچنا پڑے گا، لیکن پہنچنا ہمیں وہیں. تو یہ خیال رکھیے کہ ہم منزل کو نہیں بدل رہے، لیکن اس دوران ہونے والے فیصلے. اب جیسا کہ میں پچھلی کئی نشستوں میں یہ بات بھی کر چکا ہوں کہ کامیاب اور ناکام لوگوں کا بنیادی جو فرق ہوتا ہے وہ ان کی قوت فیصلہ ہوتی ہے. کامیاب لوگ فیصلے بہت جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ناکام لوگ اسی وجہ سے ناکام رہ جاتے ہیں کہ وہ فیصلہ وقت پہ نہیں کر پاتے. کامیاب لوگوں کی دوسری نشانی میں نے جیسا پہلے بھی کہا تھا اور اس چیپٹر میں بڑی واضح طور پہ سمجھائی گئی ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو فیصلہ انتہائی آرام سے اور جلدی کر لیتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے اس فیصلے کو بدلنا پڑے یا اس سے بیک آؤٹ ہونا ہو تو اس میں وہ بڑا ٹائم لیتے ہیں. یعنی فیصلوں پہ پیچھے آنے کے لیے بڑا وقت لیتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لیتے. یہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے ان کی. جتنے بھی لوگ آج تک آپ نے دیکھے ہیں جو کامیاب ہوئے، ان میں یہی صلاحیت تھی کہ وقت پہ، صحیح وقت پہ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا اور جٹ گئے. اور دیکھیں پھر وہ کام کر دکھائے جو بعد میں لوگ کہنے لگے یار سوچا تو میں نے بھی تھا مگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر جیسے آٹو موبائل انڈسٹری کی میں نے مثال دی تھی کہ مرسیڈیز بینز 1886 میں اس نے جرمنی میں اپنی کار بنا لی تھی. لیکن ہنری فورڈ جہاں امریکہ میں بیٹھا ہوا بھی وہی خیال کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس سے بہتر بناؤں گا. اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے بعد وہ اس پہ جم گیا، اور پھر اس نے ایک ٹی کار کہلاتی تھی جو پہلے بنائی، جو کہ اگلیسٹ کار آف دا ورلڈ بھی کہلاتی ہے، یعنی دنیا میں سب سے بد شکل گاڑی تھی. تو اس وقت اس کے لوگ جتنے بھی ساتھ کام کر رہے تھے ٹیکنیکل، یا جو اس کا گروپ تھا ماسٹر مائنڈ جس پہ بھی ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں، وہ سب اس کے مخالف تھے کہ یہ سر کوئی فیزیبل نہیں ہے، نہ ہی یہ گڈ لکنگ کار ہے جو ہم بیچ پائیں گے. لیکن چونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ یعنی اس کتاب میں نیپولین ہل نے اس کو بلکہ اس حد تک کہا کہ وہ ایک انتہائی ضدی قسم کا آدمی تھا اپنے فیصلوں کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا. اس نے جو لفظ یوز کیا ہے بڑا خوبصورت انگریزی کا لفظ ہے، میں آپ کو بلکہ بتا بھی دیتا ہوں، تو وہ مجھے بڑا پسند آیا جب میں پڑھ رہا تھا. یا آبسٹینیٹ، یعنی آبسٹینیٹ کا ورڈ یعنی اتنا ضدی اور ہٹ دھرم، اور جسے کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا ہے کہ مسٹر فورڈ دیٹ اٹ ہیز گیون ہم ریپوٹیشن آف بینگ آبسٹینیٹ. تو مطلب
وہ بڑا ضدی اور ہٹ دھرم قسم کا آدمی سے قرار دیا اور جہالت تک اس کو مطلب الزام دیا گیا، لیکن وہ ڈٹا رہا کیونکہ اس کا فیصلہ تھا۔ آخر میں جب اس فیصلے سے اسے واپس ہونے کے لیے دنیا کہتی رہی، لیکن اس نے ایک طویل عرصہ لیا اس فیصلے کو واپس لینے میں، کیونکہ یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ فیصلہ کرتے جلدی ہیں لیکن فیصلے سے پیچھے ہٹتے ہوئے بڑا وقت لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے اس طرح سے، لیکن اب فیصلے کی جو قوت اور طاقت ہم لوگوں کے یہاں اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ہم فیصلے میں بڑا وقت لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب پیچھے ہٹنا ہو تو فوراً ہٹ جاتے ہیں، تو یہ الٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو بالکل اس کا ریورس ہوتے ہیں، وہ فیصلہ جلدی کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے بہت جلدی۔ ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے، یار فیصلہ کرنے میں وہ سوچتے ہی رہتے ہیں، یار ذرا یہ پوچھ لوں، اس سے پوچھ لوں، اس سے پوچھ لوں، دوستوں سے پوچھ لوں، پڑوسیوں سے پوچھ لوں، جو بھی ہے آنے جانے والا اس سے پوچھ لوں، وہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے صحیح وقت پہ، تو پھر وہ ٹرین نکل جاتی ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں یار اگر اس وقت میں نے یہ کر لیا ہوتا۔ اب ایک صاحب مجھے آج صبح ہی فون پہ بتا رہے تھے، یار اگر اس وقت میں نے بٹ کوائن بیچ دیے ہوتے تو 28,000 پہ چلے گئے تھے، اب 6,000 پہ آ گئے۔ تو مطلب یہ کہ یہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ بڑے کامیابی میں اس قسم کے فیصلے آتے ہیں جو بہت صحیح وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو فیصلے کی قوت اپنے ذہن میں پیدا کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر مصنف نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ مشورہ دینے کی کہ فیصلوں کی کرنے میں بہت سی فیکٹرز ہوتے ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا فیکٹر جس پر وہ بڑا زور رہ رہا ہے وہ ہے ماسٹر مائنڈ، یعنی وہ لوگ جو آپ کے گرد ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ماسٹر مائنڈ اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میں نے بتایا نا کہ دنیا میں کوئی بھی بڑی کامیابی یعنی سگنیفیکنٹ یا سگنیفیکنس جو ہے نا وہ آپ تنہا حاصل نہیں کر سکتے۔ چھوٹی موٹی کامیابیاں سب حاصل کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت ادھر ادھر تھوڑے دن کے لیے ان کا نام بھی ہو جاتا ہے، لیکن سگنیفیکنس کے لیے سکسیس یو کین بٹ ناٹ دا سگنیفیکنس۔ سگنیفیکنس کے لیے ایک جو نمبر ہے وہ بہت چھوٹا نمبر ہے، جیسے میں نے پچھلے چیپٹر میں کہا تھا، یعنی اکلوتا آدمی کوئی بہت بڑی سگنیفیکنس نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ دنیا کی جتنی بڑی کامیابیوں کے نام لے لیں، بڑی سے بڑی ایک مثال مجھے دکھا دیجئے کہ جو فرد واحد نے کی ہو، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک ٹیم ہوگی کسی انداز سے بھی، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا ہے۔ تو وہی ٹیم جسے اس میں نیپولین ہل نے ماسٹر مائنڈ کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ماسٹر مائنڈ، اب اس کے لیے اس نے کچھ شرطیں بتائی ہیں کہ اس کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، اور اس پر ایک پورا چیپٹر ہے جو آگے چل کر ہم اس پر بڑی تفصیلی بات کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اس کے انتخاب میں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ بہت مثبت لوگ ہیں جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کو اوپر جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، کامیاب ہوتا دیکھ سکتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کر دیتے ہیں فیصلے کو فوراً کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر ایک میں چھوٹی سی چیز جو کہ اس کتاب میں نہیں ہے، آج کے پس منظر میں نے بتایا نا یہ کتاب 30 کی دہائی میں لکھی گئی ہے، پچھلے صدی میں، 90 سال کے بعد بہت ساری چیزیں انسان ہمارے معاشرے میں بدل گئی ہیں، ہماری رسائی علم تک اور آگہی تک اتنی تیز ہو گئی ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں، فونز ہیں، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، ہر چیز ہم فوراً دیکھ پاتے ہیں۔ تو آج کے پس منظر میں آپ کو بتاؤں کہ فیصلہ، جیسے ایک صاحب نے بھی پوچھا بھی ہے اس کے بارے میں کہ اسپیڈی ڈیسیجن کیسے ہونے چاہیے، تو دوستو اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی بیہیویئرل سائنس کے مطابق، یعنی جو ہماری ذہنی کیفیت کے مطابق 4 قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں انسانوں میں۔ تو اس کے لیے ایکرونیم جو ہم یوز کرتے ہیں، جس کا کہ میں سرٹیفائڈ اگین میں اس کا ٹرینر بھی ہوں، اور بیہیویئرل سائنس میں اسیسمنٹ دیتا ہوں جب جو لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، تو وہ کہلاتا ہے ڈسک، DISC، ڈسک۔ تو یہ 4 قسم کی پرسنالٹی ہیں، تو میں تھوڑی سی مختصراً اس پر بات کر پاؤں گا، کیونکہ یہ اگین میں نے کہا نا یہ بہت بڑے چیپٹرز ہیں۔ تو
اب ڈی جو ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ڈومیننٹ، یعنی وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت ڈومیننٹ قسم کی پرسنالٹی، آپ ان سے اگر بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں یار وقت ضائع نہیں کرو، کام کی بات کرو، فوراً بولو کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ اگر کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں ان کو یا خریدنا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، آپ سیلز میں ہیں، مارکیٹنگ میں ہیں، یا کوئی بھی آپ کی پروڈکٹ یا سروس آپ ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ فضول طویل گفتگو کے عادی نہیں ہوتے، وہ ڈوئرز کہلاتے ہیں، یعنی بس کام ہو اور چلو. تو اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر آپ ان کا وقت ضائع کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ اتنا بزنس نہیں کریں گے. تو وہ کہیں گے کہ ٹیل می دا پرائس ادھر یس اور نو. تو آپ نے کہا جی اس کی اتنی قیمت ہوگی، اور وہ اگر ان کو کلک ہو رہی ہے وہ کہیں گے اوکے ڈن، لکھ دو، دے دو، جو بھی ان کا پروسیس ہے. تو ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ڈوئرز جو ہوتے ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی پوزیشنوں پہ لوگ، کامیاب لوگ، عمرہ جو ہوتے ہیں، یا بڑی بڑی کارپوریشن کے سی ای اوز، یا جو اس اسٹینڈرڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ لوگ ڈومیننٹ لوگ ہوتے ہیں موسٹلی. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بحثوں میں پڑیں، قیمت میں بھاؤ تاؤ کریں، یہ وہ. اگر انہیں ایک چیز سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اپنے ذہن، کیونکہ وہ ذہین لوگ بھی ہیں اور قابل بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا، اگر وہ اس سے کنسائڈ کر رہا ہے، قریب ہے، کہیں گے ڈن، ہیو اے نائس ڈے، اور چل دیں گے، بس کام ہو گیا. تو وہ ہوتے ہیں کامیاب لوگوں کی ایک بڑی نشانی، کیونکہ انہوں نے، آپ نے دیکھا نا فیصلہ کتنی جلدی کرتے ہیں وہ، دوسرے لفظوں میں ان کی قوت فیصلہ چونکہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ فوراً کر لیتے ہیں. اب دوسرا جو ہے وہ آئی، وہ کہلاتے ہیں انفلوئنسر. ٹھیک ہے، جو انفلوئنسر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ جب کوئی کاروبار کرتے ہیں کسی سے بھی، یا کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ پروڈکٹ کیا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ کس کی ہے، کون بیچ رہا ہے، ان کے کون ان سے ڈیل کر رہا ہے. اگر وہ آپ کو پسند کریں گے نا تو وہ پہلے آپ سے، کیونکہ وہ انفلوئنسر ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ آپ سے ایک چھوٹا سا ریلیشن شپ کریٹ کریں گے، باتیں کریں گے، آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اگر انہیں آپ سمجھ میں آ گئے تو وہ بھاؤ تاؤ اب بھی نہیں کریں گے زیادہ، کیونکہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بزنس کریں گے، ہم آپ سے کاروبار کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ انفلوئنشل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. پھر تیسرا جو لوگ ہے وہ ایس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے سلو پیس ہوتے ہیں، اسٹڈی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ فیصلے کی قوت ان میں بہت سلو ہوتی ہے، کر نہیں پاتے. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوگا، اور عام طور پہ میں اس کیٹیگری میں جو لوگ کہتا ہوں وہ زیادہ تر لائک پی ایچ ڈی پروفیسرز اور اس ٹائپ کی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو سوچتے زیادہ ہیں، کام کم کرتے ہیں. مطلب وہ سوچ میں ہی لگے رہتے ہیں کہ ذرا میں سوچ لوں، تھوڑا سا وقت چاہیے، تھوڑا سا وقت چاہیے، تھوڑا سا وقت چاہیے. تو وہ اسکالسٹک ان کی اپروچ ہوتی ہے. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے قوت فیصلہ بہت سلو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ انہیں بہت بڑے کامیاب لوگوں میں کہیں نہیں دیکھیں گے. وہ لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، بس، لیکن وہیں آ کے ان کی پی ایچ ڈی اور تمام علوم چونکہ ہیں ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ ان کی قوت فیصلہ وہ اتنا سلو کر دیتے ہیں پروسیس کو، اینالیٹیکل ہوتے ہیں نا، ہر چیز کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. اب وہ اتنا اینالائز کرتے ہیں کہ پیرالائز ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ، کہ وہ فیصلے کو تہ تک پہنچ ہی نہیں پاتے. سب سے آخر جو ہے وہ ہے کانشیسنس، سی، یا کیوریس. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بال کی کھال نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ایک پرانا جیسے لطیفہ تھا کہ وہ ایک صاحب آئے ایک مٹھائی والے کی دکان پر، انہوں نے، تو وہ بال کی کھال جیسے کہتے ہیں نا، کہ بس وہ بہت ہی زیادہ کانشیس قسم کے ہیں کہ آدھا کلو یہ ملا دو، آدھا کلو یہ ملا دو، آدھا کلو، 11 مٹھائیاں ملوا کے کہتے ہیں ان میں سے سب میں کو مکس کر کے اس میں سے آدھا کلو مجھے دے دو. مطلب اس ٹائپ کے کانشیس لوگ ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں، بال کی کھال نکالتے رہتے ہیں، اور فیصلے بہت مشکل سے کر پاتے ہیں. تو جو ڈی اور آئی جو ہے نا پرسنالٹیز، وہی زیادہ تر آپ کو سکسیسفل پرسنالٹیز میں ملیں گی. اب آپ کو جج کرنا ہے کہ یہ ڈی ہے یا آئی ہے. ایس سی کا تو وہاں سوال ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ پھر اتنے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے کہ جس لیول پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں. تو وہ ڈومیننٹ ہے یا انفلوئنس ہے، وہ آپ کو چند پہلے
جملوں کے تبادلوں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ میں دلچسپی لے رہا ہے یا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تیزی سے، مطلب جلدی میں ہے۔ اگر وہ جلدی میں ہے تو وہ ڈومیننٹ ہے، اور وہ اگر تھوڑا سا اس میں ٹھہراؤ بھی ہے، آپ سے ذرا ہنس کے بھی بات کر رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے یار کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ ہے وہ، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آئی ہے۔ تو ڈی اور آئی کے جو دو پرسنالٹی بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ کامیاب لوگوں میں ملیں گے، اور ان میں ڈی تھوڑا سا زیادہ ہوگا، آئی ذرا اس سے پیچھے ہوگا۔ اب آپ کہاں ہیں اور آپ جس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ نے امیر بننا ہے تو آپ کچھ بیچیں گے، کچھ کاروبار ہی کریں گے نا، اس کے نتیجے میں ہی تو وہ دولت آپ کی طرف آئے گی۔ تو آپ کو انہیں پڑھنا ہے، یعنی وہ لوگ بڑے آسان ہیں، یقین کریں آپ تھوڑی سی ریاضت کریں اور تھوڑا سا اس چیز سائیکالوجی کو جب سمجھ لیں گے نا، تو وہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا انہیں ہینڈل کرنا۔ انسانی نفسیات کو صرف پڑھنا اور سیکھنا سیکھ لیں، اور وہ ہمیں سیکھنا چاہیے بحیثیت ایک کامیاب انسان۔ اگر آپ بننا چاہ رہے ہیں تو ان کی یہی تو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ چہرے سے چند لمحوں میں پڑھ لیتے کہ کاروبار یہاں پہ فیصلہ مجھے کہاں اور کیسے کرنا ہے، اور اس سے منافع کیا ہوگا، اور اس سے تبھی تو وہ دولت مند ہے۔ ورنہ تو وہ بیچارے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں جو اچھے بھلے، حالانکہ ان کے پاس ڈگریاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا نا ایس والے جیسے، اب بڑی بڑی ڈگریوں کے باوجود یہ نہیں ہے کہ وہ کم علم لوگ ہیں یا کسی طرح بھی کمتر ہیں، نہیں، لیکن ان کے فیصلے کی قوت بہت سلو ہے، تو وہ آ کے میں نے بتایا نا انالیٹیکل ہو کر وہ پیرالائز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، وہ پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر جاتے ہیں، سگنیفیکینس تک نہیں پہنچ پاتے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جیسے کانشیس لوگ ہیں، اب اوور کانشیسنس کی بھی انتہا کر دیتے ہیں کچھ لوگ، تو مسئلہ یہ ہے کہ جی مجھے آپ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، جی میں اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر نہیں دے سکتا ہوں۔ بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا بری ہے، لیکن جو شخص ہر ایک پر بے اعتباری کرتا ہو اس پر کون اعتبار کرے گا، یہ سوچے نا۔ لیکن ٹرسٹ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا۔ اب خاص طور پہ میں نے دیکھا بہت سے قریبی دوست بھی ہوتے ہیں تو یار وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر، اب جیسے اکثر میں ایک اور چیز آج آپ کو نہیں بتاتا ہوں، اب ذہن میں ایسی آ گئی ہے باتوں میں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا یار سب سے پاورفل کمپلیمنٹ کیا دینا چاہیے کسی کو، جب ہم بات کرتے ہیں کسی سے اپنوں سے، اور یہ سوال میں نے کئی جگہ کیا ہے، کئی محفلوں میں بھی اور کئی اپنے سیمینارز میں بھی لوگوں سے کہ what is the most powerful compliment you can give to someone؟ تو یہ آپ یقین جانیں گے کہ 90% لوگوں کا ایک ہی جواب تھا، آئی لو یو، کہ جی وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی لو یو مین، وی لو یو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ بہت پاورفل کمپلیمنٹ ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے یس، لیکن ایسا نہیں ہے دوستو۔ لو از ناٹ دا موسٹ پاورفل کمپلیمنٹ، the trust is a lot more powerful than love because ہم بہت سارے لوگ ہیں ہماری زندگی میں we love them، ہم ان سے پیار تو کرتے ہیں مگر ان پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اپنے خاندان میں اپنی فیملی کے بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنے بہت قریبی لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم ان سے بہت محبت تو کرتے ہیں لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کر پاتے، کچھ وجہ کی وجہ سے کچھ ایسی ہوتی ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ لو سے زیادہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، اور جو لوگ ٹرسٹ بلڈ نہیں کر پاتے، جن میں سی والے لیول کے لوگ میں یہ بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ ٹرسٹ بلڈ نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ خود کسی پہ نہیں کرتے ہیں تو لوگ ان پہ نہیں کرتے ہیں، نتیجتاً یہ میں نے بتایا نا ویو لینتھ ان کی آپس میں فریکوینسیز مل ہی نہیں پاتی اور لوگ بھی انہیں اوائڈ کر دیتے ہیں۔ تو خیر یہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ جب آپ اپنے فیصلوں کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، دیکھیں فیصلے جب زندگی میں کرنے کا وقت آئے تو آپ کو ظاہر ہے دوسرے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے اور آپ ان کی پرسنالٹی کو چند سیکنڈز میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کرنا شروع کر دیں آج سے اپنے گرد، اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں یہ بھائی میرا ڈی ہے، یہ آئی ہے، یہ میری بہن جو ہے وہ ایس ہے، یہ میری امی جو ہیں وہ سی ہیں، جو بھی ہیں، تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ ان کو آبزرو کرتے رہیں باقاعدگی سے، تو آپ اس کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ ڈسک ہے جس کا میں نے کہا نا ایک پورا کورس ہوتا ہے، ہم اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، سرٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر ہم اسے پڑھاتے بھی ہیں۔ تو اور جہاں جہاں ہمیں بلایا جاتا ہے ہماری سروسز کے لیے، تو ہم سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ ہم پرسنالٹی اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کہ اب ہم ڈیل کس سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی ڈی ہے یا آئی ہے، اب آئی ہے تو اس سے ہم
آ کے موسم کے بارے میں پہلے بات کریں گے، پھر کام کی بات شروع کریں گے. لیکن اگر ڈی ہے تو ہم کہیں گے کام کی بات کرو یار، تم بھی جلدی میں ہو میں بھی جلدی میں ہوں. تو پھر وہ پرسنالٹی اس سے کنسائڈ کرے گی. ٹھیک ہے، ہم اس کو مرر کر رہے ہوتے ہیں رائٹ دیئر. ٹھیک ہے کہ اب تو یہ ڈیسیجن کے لیے یہ سارے فیکٹرز بڑے ضروری ہیں. اب اس میں اس نے جیسے فورڈ کی ٹی کار کا ذکر کیا، پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ، چونکہ یہ چیپٹر ٹھیک ہے نا، تو آگے چلتے ہیں. وہ جیسے ہنری فورڈ کی میں نے بات کی، اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے فیصلوں میں ہمارے معاشرے میں جہاں سے ہمارا تعلق ہے. انفارچونیٹلی ہمارے فیصلوں پر ہمارا اختیار بہت کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ دوسرے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے بارے میں فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. ایک تو نمبر ایک. نمبر دو، ہم اتنے کچے ہو چکے ہیں کانوں کے اعتبار سے، کیونکہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو، جو لوگ کامیاب، میں ان کی نہیں بات کر رہا، آپ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں عام ایوریج آدمی کی بات کر رہا ہوں. کہ وہ ایوریج کیوں ہے؟ کہ اس نے سرنڈر کر دیا ہے، وہ دوسروں کے اوپینینز پر زیادہ انحصار کرتا ہے بجائے اپنے انٹیوشن کے. ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ کسی دوسرے کا اوپینین ہم نے اپنی زندگی کی ریالٹی بنا کے چل رہے ہوتے ہیں. یار مجھے سب نے کہا یار میں نالائق ہوں تو میں نالائق ہوں، بس ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے اوپینین آپ کی زندگی کی حقیقت نہیں ہوتے میرے دوست. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اس پر نہ جائیے. آپ کے فیصلے کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. ہر اس مشکل، ہر اس سوال جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اور پیدا ہو رہا ہے، اس کا جواب بھی آپ ہی کی ذات میں ہے. نہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، نہ آپ کے والدین دے سکتے ہیں، نہ آپ کی بیوی دے سکتی ہے، نہ آپ کے بچے دے سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو اپنی ذات کا مالک بنا کے بھیجا گیا ہے. اب ہم لوگ کیا ہے کہ لوگوں سے مشورے بہت لے رہے ہوتے ہیں، اپنا کام خود نہیں کر رہے. ہم جب دیکھو جو مسئلہ آیا تو ہم کسی نہ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، یار بتاؤ کیا کروں. ٹھیک ہے، اب وہ اپنے پرسیپشن کو سامنے رکھ کر بتا رہا. اب آپ اب جا کے کہیں یار میں نے یار گول تو لکھ دیا ڈاکٹر صاحب کی لیکچر سن سن کے کہ یار میں 5 کروڑ روپے کماؤں گا، اب تم بتاؤ میں کیسے کماؤں. وہ کہے گا تو پاگل ہے یار، کیونکہ وہ خود بے وقوف بیٹھا ہوا ہے 25,000 پہ، وہ 5 کروڑ کی کیسے سوچے گا. تو میرے دوستو، آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے اور فیصلہ کرنے کی عادت ڈالیے. جو جلدی فیصلے کرتے وہ کامیاب ہوتے ہیں. زندگی میں کامیابی کی سب سے بڑی جو چابی ہے وہ قوت فیصلہ ہے. اسی سے آئیڈیاز جنم آتے ہیں اور اسی پر آپ جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے بن دیکھیں نا، جو بھی کام سب سے پہلے کرتا ہے وہ اس کا سارا پھل لے جاتا ہے، کما لیتا ہے. بعد میں لوگ اس کی نقل کرتے رہے امیٹیشنز کے ذریعے، وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے. جو پہلا کر گیا وہ کر گیا، اس نے سارا کام دکھا دیا. اور آج کی جس دنیا میں ہر چیز کی لائف اسپین کیا رہ گئی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آج کے دور میں لائف اسپین ہی کیا ہے؟ 6 سے 8 مہینے، 9 مہینے، سب بہت دم مارا. آپ کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے آئیے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ 1 سال بھی قائم رہتی ہو اس پہ، سوال ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اپنا ذہن اور اپنا دماغ استعمال کیجئے، نہ کہ کسی اور کا. کوشش کریں کہ آپ اپنے ذہانت سے اور اپنے دماغ کے توسط سے جو بھی فیصلہ کرنے جائیں تو وہ. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، ہم بول بہت دیتے ہیں، ہم بولتے بہت ہیں، وی ٹاک ٹو مچ. اب پھر ہم اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. اب جیسے لوگ بڑی بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. پھر وہ جب نہیں ہو پاتی تو وہ ہمت ہار جاتے. ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے بولا بہت ہے. اس کا ایک اور اصول ہے، دیکھیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا وہ بولتے کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 کان دیے اور 1 منہ دیا. ٹھیک ہے نا. تو لسننگ اسکلز ان کی بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کے دماغ میں نے پہلے ہی کہا اپنے دماغ سے اور اپنے ذہن سے کام کرتے ہیں، لیکن سنتے سب کو بڑے غور سے ہیں. تو ان سے ان کی قوت فیصلہ
اور بڑھ جاتی ہے، بلکہ ان کے پاس علمیت بڑھ جاتی ہے، ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ کس وقت پھر کس چیز کو انہیں امپلیمنٹ کرانا ہے۔ تو وہی ہے کہ اس میں اس چیپٹر میں 69 جو لائن ہے اس کتاب کی، اس پہ اس چیپٹر کی 69ویں لائن میں وہ کہتا ہے نا کہ کیپ اے کلوز ماؤتھ اینڈ اوپن ایئرز اینڈ آئیز، اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھیں، منہ کو یو ہیو ٹو شٹ یور ماؤتھ، بولے نہیں، سنیں اور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ دنیا کو ضرور بتائیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اس کو دکھائیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ صرف بول نہیں رہے، آپ کچھ کر بھی رہے، تو پھر لوگ آپ کے قریب اب دیکھیں نا، فیصلے ہی تو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے۔ جیسے فورڈ کا میں نے بتایا، وہ فیصلے پہ ڈٹا رہا، لیکن جیسا بھی تھا وہ قائم رہا، اور آج اس کو دنیا ایک امیر ترین آدمی اور ایک کامیاب ترین انٹرپرنور کے طور پہ جہاد کرتی ہے۔ سقراط نے زہر کا پیالہ پیا، کیا تھا؟ فیصلہ تھا نا، اس کی قوت فیصلہ تھی، اس نے کہا کہ یہ میں زہر پینا پسند کروں گا لیکن یہ بات نہیں مانوں گا۔ اس نے قوت ہماری تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو، اگین میرا کوئی پیپل پارٹی سے یا کسی سیاسی جماعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اس کی قوت فیصلہ تھی کہ اپنے اصولوں پر اس نے شکست نہیں مانی، ورنہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپیل میں چلے جاتے اور بہت سے لوگ ان کو چھڑانے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور چھوٹ بھی سکتے تھے اس فیصلے سے، لیکن دیکھیں نا اصول یہی ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ امر ہو گئے ہیں۔ دیکھیں وہ مرنے کے بعد بھی آج اتنے امر ہیں کہ وہ کامیاب ترین لوگ ان کی مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے اس کتاب میں کئی 4-5 پیج زیادہ انہوں نے جو زور دیا ہے وہ امریکہ کی تحریک آزادی کا دیا ہے، جس وقت یعنی 1776 میں جولائی 4 کو جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا قیام عمل میں آیا، اس سے پہلے یہ تمام اسٹیٹس آپس میں ایک سول وار چل رہی تھی، اور اس کا اگر جن لوگوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے تو اس میں ذکر ہوا ویلی فورج پارک کا، جو میرے گھر کے بالکل ساتھ ہے، جہاں میں واک کرتا ہوں، یہیں پہ یہ ساری جنگ ہو رہی تھی، اور فلاڈیلفیا جو تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پہلا دارالحکومت یا دارالخلافہ، تو یہیں پر ان 56 لیڈروں نے بیٹھ کر یہ دستخط کیے تھے کہ آج سے ہم یونائٹڈ ہیں تمام، تو اس کا اسی وجہ سے اسے کہتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ٹھیک ہے، ورنہ یہ سب الگ الگ یونٹس تھے، 52 اس وقت ہماری ریاستیں ہیں امریکہ کی۔ تو وہ فیصلہ بڑا تاریخی تھا، بہت اختلافات تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی تھے، اچھی خاصی جنگ و جدل چل رہی تھی، لیکن جو دو لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ چلیں کسی طرح ہم ان کو بٹھاتے ہیں ایک جگہ لا کے، تو سیمول ایڈم اور جان ہینکاک نے ان کو باقاعدہ بلایا، دعوت دی، اور اس پر پھر یہ چلتی رہی بحث مباحثہ۔ آخر میں چونکہ فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ لیڈرز ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، تو پھر یہ پابندی لگا دی گئی کہ اس کمرے سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے، جب تک ہم کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ جاتے، چاہے وہ ہاں ہو یا نہ ہو۔ تو پھر وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک نئی طاقت بن کے یہ ملک ابھرا اور سپر پاور بن گیا۔ اس کی وجہ تھی قوت فیصلہ ان لوگوں کا، اگر وہ فیصلہ اس دن وہ نہ کر پاتے تو شاید یہ ملک نہ تو بنتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جاتا، جو جس طرح کی جنگ و جدل ان کے درمیان چل رہی تھی۔ تو یہ فیصلے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج پہ اور زوال پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے ان کو طاقتور بنا دیا۔ تو یہ جولائی 4 1776 میں تھامس جیفرسن نے اس اسمبلی میں مطلب پھر اس کا اعلان کیا، آج بھی وہ لبرٹی بیل یہاں پر ہے، اور اتفاق سے میرا تعلق بھی اسی شہر سے فلاڈیلفیا سے،
تو میں اس وقت جب بھی گزرتا ہوں تو مجھے ان کی تاریخ پوری یاد آ جاتی ہے، تو میں بخوبی اس سے واقف ہوں۔ تو اسی طرح سے یہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کہلاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ملک قائم ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو سب سے بڑی چیز جو اس چیپٹر اتنا طویل نہیں ہے، ایک سیدھا سا میسج ہے کہ ڈیسیجن پاور کس طرح ڈیولپ کرنی ہے۔ اس کے لیے اس نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پرنسپل اس کے وہی ہیں، ڈیزائر ہونی چاہیے، پھر ڈیسیجن ہوتا ہے، پھر پرسسٹنس ہے، پھر ماسٹر مائنڈ ہے، اور پھر آرگنائز پلاننگ۔ اب آپ کم و بیش ان تمام چیزوں کے سوائے ماسٹر مائنڈ رہ گیا، باقی تو وہ سارے نقطے آپ پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو آپ واقف ہوں گے کہ یہ کیا ہے اصل۔ تو ماسٹر مائنڈ بھی ہم اس پر بھی بڑی تفصیلی بات کریں گے۔ تو یہ ساری جو اس کی لوازمات ہیں وہ ہم تک کم و بیش اب اس سے واقف ہو چکی ہیں۔ تو اب ہم جو ان پر عبور حاصل کرتے جائیں گے، ہم اپنے مقصد سے اور اپنی کامیابی سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بہت سارے اس میں انہوں نے چھوٹے موٹے وہ طریقے بتائیں کیسے اپنے آپ کو، مطلب تو سب سے زیادہ جو امپورٹنس دی ہے انہوں نے فیصلے میں، وہ دو چیزوں کی دی ہے، ایک ایمان اور ایک کریج مینس حوصلہ۔ اگر آپ کا یقین مضبوط ہے اور آپ میں کریج ہے، آپ میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اب آپ کو اپنی منزل سے پہنچنے میں سے نہیں روک سکتی، کیونکہ آپ میں یہ دو چیزوں کی وجہ سے قوت فیصلہ آ چکی ہے۔ تو فیصلے کی پوری بنیاد ہوتی ہے فیتھ اور کریج پہ۔ تو اگر آپ میں کریج ہے، آپ بڑے سے بڑا فیصلہ بھی کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ فیصلہ نہ کرنا بھی تو ایک فیصلہ ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں یار میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی تک، مینس یو ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ڈیسائیڈ، وہ بھی ایک فیصلہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس میں کوئی نیوٹرل لیول کہیں نہیں ہے، یا آپ ہاں ہیں یا نہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے ذہنی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں، تو یہی تو ان کا فیصلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ڈیفینیٹ ہیں، آپ کا مقصد پرپس کے لیے ڈیفینیٹنس ہے، مطلب آپ کا ارادہ مضبوط ہے اور آپ کا ایک باقاعدہ ایک مستحکم مقصد ہے، تو آپ کو ایک حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی عادت آپ کو ڈالنی پڑتی ہے، یہ تھوڑا سا ریاض ہے کہ فیصلہ کرنا کس طرح جلدی اور کس طرح، اس کی تھوڑا سا ریاض کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹنس آف ڈیسیجن ٹو پلان ڈیفینیٹ پوزیشن، ٹھیک ہے آپ کو، اور اس کے لیے جو بھی علم ہے آپ کو ماسٹر مائنڈ کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے، اپنے گرد جو آپ ایک انر سرکل بناتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستانی سیاست میں جیسے کچن کیبنٹ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہاں وہ کچن میں جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں، لیکن ایک اچھی طرح سے ایک علمی بنیادوں پہ اگر آپ برین اسٹارمنگ کریں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، تو آپ کو بہت مفید اور معلومات بھی ملے گی اور مشورے بھی مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فیصلے کے بارے میں ہے، کوئی بہت زیادہ میں نے کہا نا اس چیپٹر میں اتنی وہ اہم چیزیں نہیں ہیں، بڑا سمپل سا ہے اگر سمجھنا چاہیں تو، لیکن اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کچھ سوالات ہوں تو میں آج ان کے لیے جواب دے دوں، کیونکہ چیپٹر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، کمپلیکس نہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سارے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین لوگ ہیں، تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ میں ذرا سا اسکرول کر رہا ہوں کتاب کو کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ جو میں اور یعنی بتا سکوں، نہیں ہم بات کر چکے ہیں ان چیزوں پہ، ڈیسیجن پہ بھی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں سوالات کیا ہیں آپ کے، میں یہ دیکھنا چاہوں گا، آپ ضرور کیجئے تاکہ میرے پاس وقت بھی ہے تھوڑا، ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی، رضوان بھائی، عمران خان said so many things but very weak decision maker, the decision then took U-turn. What kind of personality he is? He was دیکھیں، میں اگین میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے بحیثیت بیہیویئرل سائنس کے ایک انالیٹک کی
میں اسے کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں اس میں جیسے میں نے بتایا نا 4 قسم کی شخصیات ہوتی ہیں، تو اس میں ایک حاوی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی لگی ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ وہ ڈومیننٹ تو ہے، کیونکہ میں اسے پرسنلی جب سے بھی آبزرو کر رہا ہوں، ایک اتفاق ہے میری 1-2 بار ان سے ذاتی طور پہ ملاقات بھی رہی ہے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، تو وہ امریکہ آتے تھے چندہ جمع کرنے، تو ان ڈنرز وغیرہ پہ پرسنلی تھوڑا سا بات کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے ون آن ون، تو وہ ان میں می مطلب ڈومیننٹ تو تھا وہ۔ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ اب وہ ڈی ایس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ انالیٹیکل بن گیا ہے اور وہ بہت زیادہ اسٹڈی ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ جو وہی ماسٹر مائنڈ، یہاں دیکھیں نا یہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ اگر ماسٹر مائنڈ گروپ جن کا اچھا نہیں ہوتا ان کا پھر حال یہی رہتا ہے کہ وہ ان کو فیڈ بیک نہیں صحیح مل پاتی اور وہ پھر قوت فیصلہ ان کی متاثر ہونے لگتی ہے۔ بہرحال ایک سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگوں کا تھوڑا سا سیاست میں اس قسم کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اور سوال دیکھ لیں۔ یہ ایک آپ نے سوال کیا ہے کہ stubborn decisions are good. No, not at all. دیکھیں ڈیسیژن کی ایک جائز بنیاد ہونی چاہیے۔ اسٹبرن مینس تو ضد ہو گئی نا، ضد کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے جاتے بلکہ فیصلے علمیت کے اور ڈیزائر کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، اور ڈیزائر بھی وہ جو میں نے کہا نا جلتی ہوئی خواہشات کی بنیاد پہ، ضد نہیں ہوتی۔ ضد تو آپ کی ذہنی صلاحیت چونکہ سلب ہے، اسی لیے تو آپ ضدی ہے نا، اگر آپ ذہن استعمال ہی نہیں کر رہے اس کا مطلب، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹبرن نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے فورڈ کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسٹبرن ہے، لیکن فورڈ اسٹبرن نہیں تھا، اس کی برننگ ڈیزائر اس کو لے کے، پھر اس نے میں نے پہلے ہی کہا نا کہ فیصلہ کرتے وہ جلدی ہیں لیکن فیصلہ لینے میں وہ تاخیر کافی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی فلسفے میں یہ بھی تو ہے نا کہ کوئٹ نہیں کرنا ہے ہم نے۔ تو اسٹبرن اگر آپ اس کو بالکل اسی کی بنیاد پہ اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا سوال ہے، دیکھنا چاہ رہا ہوں کوئی سوال بھی ہے، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ اوکے اوکے، یہ کچھ سوال لگ رہا ہے کہ always make decisions that prioritize your inner peace. اس سے آپ کی کیا مراد ہے میں نہیں سمجھا رضوان بھائی، لیکن ڈیسیژن انر پیس کے لیے نہیں، ڈیسیژن تو آپ کے پاتھ وے کے لیے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسلام آباد سے ملتان کے لیے نکل رہے ہیں اور راستے میں کچھ چیزیں آپ کو اتفاق سے جو پری پلان تھے آپ کے، میں ہائی وے پہ چلوں گا اور سیدھا نکل جاؤں گا، اچانک کسی وجہ سے ہائی وے بند ہو گیا، تو اب آپ یا تو وہاں کھڑے رہیں گھنٹوں تک جب تک کہ ہائی وے کھلتا ہے، یا آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ نے ایک ایگزٹ لی اور وہاں سے دوسرے راستے سے آگے جا کے پھر چل گئے۔ تو مطلب اس قسم کے فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں انر پیس بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کا الٹیمیٹ گول بھی تو ہوتا ہے نا آپ کے سامنے۔ انر پیس کا کوئی خاص ڈیسیژن میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی ذات کو توڑ مروڑ دیں کسی بھی فیصلہ کرنے، لیکن الٹرنیٹ راؤٹس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسے پچھلے چیپٹر میں ہم نے یہ تفصیل سے بات کی تھی کہ جو ہم پلان کرتے ہیں وہ کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پلان 100% امپلیمنٹ ہو جائے، کبھی کبھی اس میں رد و بدل فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی آپ کا سے کیا مراد ہے۔ دوسرا آپ نے لکھا ہے کہ گڈ ڈیسیژنز کم فرام ایکسپیرئنس، یا ایبسولوٹلی، لیکن اچھے فیصلے تجربے سے آتے ہیں اور تجربہ ہمیشہ برے فیصلوں سے ہوتا ہے، یہ بالکل یہ تو دنیا کی بہت مشہور بنیادی حقیقت ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اب جو لیکن آپ فیصلے کریں گے ہی نہیں تو بیڈ ڈیسیژن یا گڈ ڈیسیژن کا تو بعد میں آئیں گے، تو اسی لیے کہتے ہیں نا فیصلہ کیجیے، ناکام ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیٹس ڈو اٹ اگین، ری پلان کیجیے، ری ڈیسائیڈ کیجیے۔ یہی تو اس چیپٹر میں ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اوکے،
Okay, 100% agreed about PhD doctors are too slow and I'm victim of this type of people in my past. हाँ, देखे ना वो असल में बुरे लोग नहीं होते, मैंने कहा ना वो तालीमी एतबार से माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, वो बस हर चीज का तज्जिया करना उनके लिए लाजिम होता है, वो एनालिटिकल होते हैं, तो वो इस हद तक एनालाइज करते हैं कि पैरालाइज हो जाए, तो वो फिर मफलूज हो जाता है उनका जहन, और फिर वो कंफ्यूज भी लोग होते हैं क्योंकि वहां पर आकर, तो इसीलिए वो उनका एक देखिए दुनिया में ये तमाम जितने भी इस किस्म के लोग हैं वो फिर एक मखसूस जगह आके रुक जाते हैं तरक्की में, अच्छा मकाम होता है लेकिन बहुत आला नहीं होता, उस्ताद होते हैं, टीचर होते हैं, साइंसदान होते हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, बस ये फर्क होता है उनमें। ये क्या है जी? यस, ट्रस्ट इज पावरफुल देन लव, अब ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा ना, हम बहुत से लोगों को वी लव देम बट वी डोंट ट्रस्ट, तो आप देख लें पावरफुल क्या हुआ। आपने कहा व्हाट आर द स्टेप्स टू टेक अवॉइड बीइंग ओवर एनालिटिकल टू स्पीड द डिसीजन। यस जवाब भाई, वही बात है कि मैंने पहले ही बताया ना कि जब आप डेफिनेट पर्पस लेकर किसी चीज पर चलते हैं, नंबर एक, आपका मास्टरमाइंड या आपके इनर सर्कल में जो लोग हैं गिर्द वो भी आपके सही खैर ख्वाह हैं और आपकी बेहतरी चाहते हैं, और अगर आप उनके दरमियान खड़े रहते हैं तो खुद ब खुद आप में ये कुव्वत फैसला आना शुरू हो जाती है, और फिर ये थोड़ा सा रियाज करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप स्टडी हैं तो उससे निकल के आप उससे निकलना शुरू करें उस चुंगल से कि यार फैसला तो करना है। कभी कभी देखें ना, लाइफ इज द नेम ऑफ अ गेम व्हिच हैज लॉट ऑफ रिस्क। अब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप मुझे बताएं कोई भी शख्स जो मोटरसाइकिल पे हो या कार में हो या किसी भी चीज को ड्राइव कर रहा हो या इवन पैदल जा रहा हो, उसकी लाइफ की किसको पता है, अगला लम्हा वो होगा कोई और आके उसे मार सकता है। तो ये तो सारे रिस्क है ना हर चीज में, तो अब ये थोड़ी है कि हम घर में ही बंद होके बैठ जाएंगे उसके लिए, ठीक है ना। हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे पर्पस के लिए दुनिया में लाया है, तो हमने करने, तो रिस्क फैक्टर तो होता है हर जगह। तो एनालिटिकल से तभी निकलेंगे जब आप थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टेड हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ ऑफ कोर्स, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आप अचीव कैसे करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना, वट एवर यू कंसीव इन योर माइंड एंड बिलीव इन योर सेल्फ देन यू कैन अचीव इट, आप हासिल कर सकते हैं बिल्कुल। व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग सीक्रेट्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपने मुझे गौर सुना तो मैंने कहा था ना, शट योर माउथ, ओपन योर ईयर्स एंड आईज, यानी अपने कान और आंखें खुली रखें लेकिन जबान बंद रखें, और लोगों को देखें और फैसला वो करें जो आप फैसला कर रहे हैं। आप दूसरों के ओपिनियन को अपनी रियलिटी ना बनाएं, तो फिर उससे बात जाहिर हो जाती है कि शेयरिंग तब करें जब आप उसे कर लें, दिखाएं। मैंने कहा था ना कि आप सिर्फ बोले नहीं बल्कि करके दिखाना शुरू करेंगे, लोग फिर खुद ब खुद आपके पीछे आना शुरू कर देंगे, तो वो बहुत जरूरी है। चलें जी, आगे क्या है जी? अ, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। ये क्या है जी? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्क्राइब बाय हेल इन दिस चैप्टर इंस्पिरेशन, यस। ठीक है, डोंट लेट योर इमोशंस मेक योर डिसीजन, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जज्बात में फैसले तो नहीं करता कोई भी। बिलाल साहब ने कहा है पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940, हाँ ये भी वो काइंड ऑफ, मतलब वो फैसला कह सकते हैं उसे, लेकिन 100% वो उस तरह से नहीं किया गया कि डिसीजन मेकिंग हुई थी बहुत क्विक, बहुत बड़ी लंबी वो कहा उसकी हिस्ट्री है। could have easily been wrong as well. Okay. Mhm. Thus, the army people having great decision skills rather than civilian. ना मैं से कुली तौर पे मुतफिक तो नहीं हूँ कि उनमें ग्रेट डिसीजन स्किल हैं रादर देन सिविलियन। मेरा ख्याल है उनके उनमें तो डिसीजन स्किल कम होती है, ऑर्डरिंग स्किल ज्यादा होती है, क्योंकि लेकिन चूंकि वो डिसिप्लिन उनको ऐसा होता है कि ऑर्डर इज ऑर्डर, नोबडी कैन आस्क व्हाई,
وہاں پہ کیوں کا سوال نہیں ہوتا نا آرمی میں. تو اگر آپ سے کہا ہے کہ آپ جا کے مر جائیں، وہ مر جاتا ہے جا کے. تو ایسا نہیں ہے. ہاں، ان میں بھی ذہین لوگ ہوں گے آرمی میں، ظاہر ہے، جو تبھی وہ پہنچتے ہیں بڑی پوزیشنز میں اور جرنلز میں اور سپر سالار بنتے ہیں اور قیادت کرتے ہیں. لیکن سویلینس میں بھی بہت جینیس پرسنالٹیز موجود ہیں. اب اگر ایسا ہی ہے تو بل گیٹ تو کوئی جرنل نہیں تھا نا آرمی کا. ٹھیک ہے، مارک زکربرگ تو کوئی جرنل نہیں ہے. اسٹیو جاب واز ناٹ اے جرنل. کوئی بھی جرنیل اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکا جہاں سویلینز پہنچے ہیں دنیا میں کامیابیوں کی. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سویلینز کے پاس بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اوپن اسپیس ہوتا ہے کام کرنے کا، جتنا آرمی کے پاس بیچاروں کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ڈسپلن ان کو نہیں کرنے دیتا. ٹھیک ہے. شیئرنگ آئیڈیا اینڈ اسٹیپس ٹو ایوری ون از گڈ ان ڈیسیجن میکنگ. دیکھیں، آئیڈیا اینڈ اسٹیپس ٹو ایوری ون، وہی بات ہے کہ وہی ماسٹر مائنڈ وہاں آ جاتا ہے کہ آپ کا ماسٹر مائنڈ کتنا اسٹرانگ ہے اور کتنے ٹرسٹ وردی لوگ ہیں جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ان سے آپ کر سکتے ہیں. بالکل کرنا بھی چاہیے، اسی لیے تو آپ ماسٹر مائنڈ گروپ کو لاتے ہیں اپنے قریب. لیکن ماسٹر مائنڈ گروپ لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی بھی سنی جائے. ہمارے یہاں شیئرنگ آئیڈیا سے زیادہ ڈکٹیشن آف آئیڈیا بہت ہوتا ہے کہ یار دیکھو میں نے ایک یار، اب جہاں کسی نے کہا کہ یار شیخ صاحب اس میں تھوڑا سا اگر یوں، تو وہ آپ کا تھوڑا سا جو ہے نا ٹیمپر چینج ہو جاتا ہے کہ یار تمہیں کیا پتا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سننے کے ذرا کم عادی ہوتے ہیں. تو ایکٹیو لسننگ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ لسن کیئرفلی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس پلان کو کہیں نہ کہیں ٹویسٹ اور ٹرن دینے میں وہ کام آئے. میں نے کہا نا کوئی بھی پلان حتمی نہیں ہوتا ہے، اس میں ڈیٹورز لینے پڑیں گے آپ کو اس سفر میں. اسی لیے تو ڈیسیجن اس وقت آپ کو چینج کرنے ہوتے ہیں. ٹیک دا ڈیسیجن ونس ٹیکن دین میک اٹ رائٹ بائی یور سیلف. واٹ از دس آل اباؤٹ؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہوں سجاد صاحب. ٹیک دا ڈیسیجن ونس ٹیکن دین میک اٹ رائٹ بائی یور سیلف. ظاہر ہے رائٹ تبھی بنائیں گے نا جب آپ اس میں ٹویسٹ اور ٹرن کریں گے. آپ اگر لکیر کے فقیر ہوں گے اور آپ اسی پہ چلیں، اور اگر وہ فرض کر لیجئے آپ نکلیں گھر سے کہیں ہائی وے پہ اور ہائی وے آگے سے بند ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 6 دن تک بند رہے گا، تو آپ 6 دن وہاں بیٹھے رہیں گے؟ آپ ایک ٹرن لیں گے کسی اور ایگزٹ کے تھرو اور آگے جا کے نکل جائیں گے. منزل وہیں رہے گی، پلان چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فیصلے وہاں کرنے ہوتے ہیں کہ جب ڈیٹور لینا ہوتا ہے کہ اس راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو میں کیسے اس پہ عبور حاصل کروں. یہ بھی تو ایک قوت فیصلہ کا کام ہے نا. وہاں وہ جو فیصلے ہیں نا وہ کرنے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ڈیسیجن آف دا ڈیسٹینیشن تو وہی رہے گی. تو آپ منزل کو ہی رکھیں گے اور منزل کا جو راستے کا جو آپ گھر سے تعین کر کے نکلیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو چینج کرنے کے فیصلے کرنے پڑیں گے. تو وہ ان ڈیسیجنز کی ہم بات کر رہے ہیں. میرے خیال ہے آپ کی مراد بھی یہی ہوگی. سبھی ہو عارفین خان صاحب کہتے ہیں وٹ وی جج دا پرسنالٹی اکارڈنگ ٹو ریزلٹس آف دیئر ڈیسیجن. میں وی جج؟ یس. دیکھیں نا، جو پرسنالٹی انالیسس ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ان فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ یہ ویشیس سرکل ہے. فیصلے آپ کے بیہیویئر سے ہوتے ہیں اور بیہیویئر آپ کے فیصلوں سے پہچانا جاتا ہے. تو دونوں چیزیں بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہیں کہ آپ پرسنالٹی کو اس کے، ٹھیک ہے نا، اس کے فیصلوں کی نظر میں بھی آپ پرکھ رہے ہوتے ہیں اور فیصلے ان کی پرسنالٹی کی مد نظر رکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اٹس اے ویشیس سرکل. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے جناب؟ کچھ ہے؟ کوئی اور سوال ہے اگر آپ لوگوں کا تو ضرور کیجئے. اور اس کے بعد ورنہ ہم اگلا جو چیپٹر آ رہا ہے تو وہ چیپٹر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی. غالباً آپ سب یاد ہوگا، پرسسٹنس. تو ہم اس کو اسکپ کر جائیں گے کیونکہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں. اس پہ ویڈیو بھی موجود ہے. تو اس کے بعد ہم اس کو اسکپ کر کے اس کے اگلے چیپٹر پہ ہم جائیں گے. نواں چیپٹر چونکہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا. لیکن اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ سوال جواب کرنے ہوں تو ضرور کیجیے گا. ورنہ اب جو آ رہا ہے وہ ہے
ماسٹر مائنڈ، جس پر ہم کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اس پر تفصیل سے بات کر سکیں۔ ماسٹر مائنڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہ یہ تو صدیوں پرانا ہے، لیکن اس کو فروغ جو ملا ہے وہ نیپولین ہل کی اس کتاب سے۔ پھر اس کے کئی نام بدل چکے ہیں، اب تو لوگوں نے اس کو مختلف ناموں سے اس کو تبدیل، جیسے تھنک ٹینک بھی کہلانے لگے ہیں وہ۔ تو بہرحال ماسٹر مائنڈ کا ایک بڑا دخل ہوتا ہے انسانی ترقی میں اور انسانی مطلب بیہیویئرس میں، اور ہمیں اس کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، کیسے لوگوں کو اپنے گرد رہنے دینا چاہیے، یہ سب اس پر بات ہوگی تفصیل سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں، اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے اس پر بات کریں گے، کیونکہ ماسٹر مائنڈ انر سرکل جسے کہتے ہیں نا، یہ بڑی لوگ اصل میں یہاں پر ایک تھوڑا سا ابہام ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پرانے دوست، ضرور نہیں ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ کا حصہ ہوں، پرانے دوست اور ماسٹر مائنڈ ذرا دو مختلف چیزیں ہیں۔ پرانے دوست اپنی جگہ رہتے ہیں، لیکن ماسٹر مائنڈ گروپ آپ کو ایک مخصوص نقطۂ نگاہ سے بنانا پڑتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میرے سارے دوست ہی میرے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ممبر ہو، کیونکہ کچھ لوگ اس کو کوالیفائی نہیں کرتے، وہ دوستی کے لیے تو کوالیفائی کیے ہوئے ہیں، لیکن ایز اے ماسٹر مائنڈ گروپ آئی تھنک دیٹ یہ نہیں کیا کر سکتے۔ ایک صاحب نے بھی کیا سوال کیا، یہ دیکھوں میں کیا ہے، کیا ہے استخارہ، اچھا استخارہ ہے، استخارہ نہیں، میڈیٹیشن از بیسٹ آپشن فار میکنگ ڈیسیژن سم ٹائم، آف کورس۔ لیکن جہاں بھی فوکس لائیں گے نا آپ، استخارہ ہو یا میڈیٹیشن ہو، ان سب کا الٹیمیٹ جو ایکشن کا جو کاز کا جو افیکٹ ہوتا ہے یا جو اثر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو فوکس کرتا ہے وہ اسی چیز پہ۔ تو اب آپ اگر اس پورے سیریز کو دیکھتے ہوئے چلے آئیں تو ہم نے اسی فوکس پہ تو سارا زور دیا، برننگ ڈیزائر کیا تھی، فیتھ کیا تھا، یہ سب وہی چیزیں تھیں نا کہ وہ آپ کو مرکوز کرتی جا رہی ہیں آپ کے گول کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو ہم لا رہے ہیں۔ اب آپ اس کو مطلب اس اینگل سے دیکھیں تو بھی وہی ہے، عمل وہی ہے، نام الگ الگ ہیں، میڈیٹیشن کہہ لیں، استخارہ کہہ لیں، یہ سارے جو ہے نا اب وہ ہر ایک کے اپنے اپنے بلیف اور فیتھ کے حساب سے ہیں۔ اب ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں ایز اے مسلم اور ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ اپنا ایک طریقہ کار ہوگا، کوئی اس کو کچھ اور کہتے ہوں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مقصد وہی ہوتا ہے ان کا، یہ فوکس کرنا۔ کیا یہ دیکھ چکے ہیں، اور کوئی ہے کیا؟ I think that we are almost done. ٹھیک ہے جی، پھر چونکہ کوئی سوال نہیں ہے تو چلیں پھر اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے بدھ کی رات، اور چیپٹر ہوگا ہمارا ماسٹر مائنڈ، چونکہ ہم پرسسٹنس کو پہلے کر چکے ہیں، اور جو لوگ کو اس وقت شاید انہوں نے مس کیا ہو تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے اس چیپٹر کی، آپ بلا تکلف سے دیکھیے، اور اگر یوٹیوب پہ آپ جا رہے ہیں تو کوشش کیجیے سبسکرائب بھی کر دیجیے، اس طرح سے آنے والی ویڈیوز سے بھی آپ کو آئیکن بیل کے ذریعے نوٹیفیکیشن آ جائے گی جو بھی ہم ڈالیں گے۔ ابھی وہ بہت خوبصورتی سے یوٹیوب چینل کو ترتیب نہیں دیا ہے کیونکہ ابھی تک کنسٹرکشن فیز میں ہے، میں نے کہا نا کہ میں ٹیکنیکلی اتنا لٹریٹ نہیں ہوں، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی بدھ کی رات۔ اپنے دوستوں کا، اپنے اہل خانہ کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے کمیونٹی کا، شہر کا، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ سب کو آپ کے ماہ سیام کی برکتوں سے مالا مال کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کی ہماری بخشش کرے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بدھ کی رات۔ اللہ حافظ۔